السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کور کیا تھا کہ ہارٹ اٹیک کو کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے اور اس صورت میں کیا فوری ایکشن لینا چاہیے۔ تو آج ہم بات کریں گے جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی جو باقی قسمیں ہیں، یعنی ارلی تشخیص، کسی کو کیسے پتہ چلے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں دل کی تکلیف تو نہیں۔ تو چونکہ دل کی تکلیف اکثر اوقات سائلنٹ ہوتی ہے ایک سٹیج سے پہلے، ہارٹ اٹیک کی صورت میں فوری طور پہ کئی دفعہ علامات آتی ہیں، اس سے پہلے کئی دفعہ کسی انسان کو ممکن ہے کوئی بھی تکلیف سرے سے نہ ہو۔ تو اگر ایسے میں پتہ چل جائے کہ دل کی تکلیف ہے تو ہے کہ نہیں ہے تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو کس کو یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو، کیا ہر انسان کو ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ میرا خیال میں یہ تو مناسب نہیں ہے۔ کس کو ٹیسٹ کرانے چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں دل کی تکلیف تو نہیں۔ ابھی علامات کچھ نہیں ہے، نہ چھاتی میں درد ہے، نہ انجائنا ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، کوئی علامات نہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو دل کی تکلیف تو نہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیوں آپ جاننا چاہیں گے؟ ایک تو وہ کن لوگوں میں یہ ٹیسٹ ہونے چاہیے، وہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن یہ بات اب دہرائی جائے گی کہ جن لوگوں میں رسک فیکٹرز ہیں، جن لوگوں میں ہارٹ کی بیماری ہونے کے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز باقی لوگوں سے زیادہ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جن کی فیملی میں ہے دل کی تکلیف، جن کے ایک پیرنٹ کو یا دونوں پیرنٹس کو ہے، یا اور فیملی کے جو ممبرز ہیں، کوئی بہن کو، بھائی کو، خالہ کو، چچا کو، تایا کو، اگر کتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی ایک کو یا ایک سے زیادہ کو دل کا اٹیک ہوا، خاص طور پہ اگر ینگ ایج میں ہوا ہے، یعنی مرد کی صورت میں 40 سے کم اور عورت کی صورت میں 50 سے کم ہوتا ہے، یہ تو بہت ینگ ایج میں ہم سمجھتے ہیں، تو ایسے میں آپ کو ضرور ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ آپ کو اگر ڈائبٹیز ہے، خاص طور پہ انکنٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، خاص طور پہ اگر آپ دوائیں نہیں کھاتے، اسموک کرتے ہیں، خاص طور پہ خاصی زیادہ اسموک کرتے ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ویٹ زیادہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹیسٹ کرائیں تاکہ پتہ چلے۔ اور کولیسٹرول زیادہ ہے جس کا آپ علاج نہیں کر رہے، تو ان سب صورتوں میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ تو پہلا کام تو یہ، آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کے ڈاکٹر جو ہے آپ کو پوری ہسٹری لے کر اور ایگزامن کر کے تھوڑا سا رسک اسیس کرے گا اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو فردر ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ آپ کو یہ بتا دے کہ نہیں، آپ کا کچھ ایسا ایشو نہیں، آپ کو ابھی فی الحال کچھ ایسے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور ممکن ہے وہ آپ کو بتائے کہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، پہلا کام تو یہ کریں۔ پھر اس کے بعد عام طور پہ جب دل کی ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، جو پہلے 2-3 ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک تو بلڈ ٹیسٹ، خالی معدہ بلڈ ٹیسٹ، کولیسٹرول والا ٹیسٹ جس کو لپڈ پروفائل کرتے ہیں وہ ہونا چاہیے، بلڈ شوگر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور آپ کا بلڈ پریشر میجر ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی ای سی جی ہونی چاہیے۔ ای سی جی میں اگرچہ لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ ای سی جی تو بالکل نارمل آ سکتی ہے، یقیناً آ سکتی ہے، اور جس کیفیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کو علامات نہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دل کی تکلیف تو نہیں، تو ایسے میں ای سی جی کا نارمل آنا ہی زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ بٹ ایسا بھی ممکن ہے کہ ای سی جی آپ کو ایسے چیز بتا دے، پتہ چلے کہ آلریڈی آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہو چکی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اگر نہ بھی علامات ہوں، دل کے جو اسپیشل ٹیسٹ ہیں ان میں سے سب سے پہلے ای سی جی ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 ٹیسٹ ہیں، میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں گا۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے ساتھ صلاح کرے گا، بتائے گا کہ آپ میں سے کون سا ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ ایک ٹیسٹ ہے ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ۔ اس کا کیا فلسفی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ٹریڈ مل، آپ سب جانتے ہیں ٹریڈ مل کیا ہوتی ہے، وہ مشین ایکسرسائز والی ہوتی ہے، اس کے اوپر کھڑا کر کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ واک کریں، اور مشین مختلف سٹیجز میں سے گزرتی ہے، وہ 3 منٹ کے بعد ہم اس کی سپیڈ بڑھاتے ہیں، اس کی سلو بڑھاتے ہیں، یعنی لیول آف ایکسرسائز بڑھاتے ہیں۔ اس کے دوران آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی نبض اور آپ کی ای سی جی مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وہاں موجود ہوتا ہے، یا ایک ٹیکنیشین موجود ہوتا ہے، اور یا نرس موجود ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے ایکسرسائز ٹیسٹ کے دوران کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کو ہینڈل کرنے کے تمام انتظامات ہوتے ہیں۔
تو آپ کو ایکسرسائز کا کہا جائے گا. ہر ایج کے حساب سے ہم ایک ایکسرسائز کا پیمانہ معین کرتے ہیں. اگر تو آپ اس لیول تک، وہ جو ہارٹ ریٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ اس لیول تک ایکسرسائز کر گئے، وہ 3 4 5 منٹ سے لے کر 10 15 منٹ تک ہو سکتی ہے. اگر آپ نے وہ ایکسرسائز کر لی، اس دوران آپ کو چھاتی میں کسی قسم کی کوئی دباؤ، پریشر، درد نہیں ہوا اور آپ کی ای سی جی بھی ٹھیک رہی، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو ایکسرسائز انڈیوسڈ اسکیمیا نہیں، یعنی آپ کو نالیاں اس طرح کی تنگ نہیں جو کہ ایکسرسائز کے دوران آپ کو جانا ہوتا. یعنی کافی حد تک شورٹی مل گئی کہ دل کی تکلیف نہیں ہے. اگرچہ ٹیکنیکلی ہمیں پتہ ہے کہ ایسے میں بھی دل کی تکلیف ممکنہ ہو، لیکن اب آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ دل کی تکلیف رول آؤٹ ہو گئی. اچھا، اگر سپوز آپ کو ایکسرسائز کے دوران 2 4 5 منٹ کے بعد ہی آپ کو چھاتی میں کوئی گھٹن سی محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی جو ڈاکٹر وہاں کھڑا ہے اسے نوٹ کیا ہے کہ کچھ ای سی جی میں چینجز آ گئی ہیں، وہ کیا چینجز ہیں وہ ڈاکٹر کو کچھ پتہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو فوری طور پہ کہا جائے گا کہ آپ ایکسرسائز بند کر دیں، اور مشین سے بٹن دبا دیں گے اور آپ کی ایکسرسائز بند ہو جائے گی، اور ای سی جی ریکارڈ ہو جائے گی، اور یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے، اور اس کی فردر ٹیسٹ ہوں گے. تیسری صورتحال یہ ہے کہ ایکسرسائز آپ کرنے گئے تھے، لیکن آپ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پائے جس لیول تک جو آپ کی ایج سے ہونا چاہیے تھا، اور آپ اپنی فٹیگ کی وجہ سے، یا چونکہ ایکسرسائز کی عادت نہیں تھی، آپ اس لیول تک ایکسرسائز کر ہی نہیں سکے، تو اس لیے آپ کو پھر اس صورت میں یہ ٹیسٹ ہوگا انکنکلوسو. یہ ٹیسٹ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، یعنی ایکسرسائز کرنے کے لیے فٹ ہے وہ، اور ان کو تھوڑی بہت چھاتی میں تکلیف ہوتی ہے ایکسرسائز کے دوران، نارمل زندگی میں ایکسرسائز کے دوران، تو ان کے لیے یہ ٹیسٹ بہت مفید ہے. یہ چونکہ ٹیسٹ بہت سے لوگ نہیں کر پاتے، اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہے جس کو بولتے ہیں سی ٹی اینجیوگرافی. اینجیوگرافی تو آپ جانتے ہیں، اینجیوگرافی میں تو ایک کیتھیٹر ہوتا ہے، یہاں سے جاتا ہے پوری بازو میں سے، وہ تو ایک خاص سیٹ اپ میں جہاں کیتھ لیبز ہوتی ہیں، وہ اسپیشلی ٹرینڈ کارڈیولوجسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ عام طور پہ اسکریننگ کے طور پہ نہیں کیا جاتا ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اسکریننگ کی بات کر رہے ہیں، یعنی تکلیف نہیں ہے تو ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں کہیں تکلیف تو نہیں، تو ایسے میں سی ٹی اینجیوگرافی کرائی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سی ٹی اسکین کی مشین کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو آج کل کی نئی سی ٹی اسکین مشینیں ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کو ایک سمپل انٹراوینس ٹیکہ دیا جائے گا جو کہ کنٹراسٹ جس کو بولتے ہیں، تو وہ کنٹراسٹ ساری باڈی میں جائے گا، خون کی نالیوں میں بھی جائے گا، دل کی جو نالیاں اس میں بھی جائے گا. جب دل کی نالیوں میں جائے گا تو وہ اس کو وقت امیج لے کے وہ دیکھ لیا جائے گا کہ آپ کی دل کی نالیاں کھلی ہیں کہ نہیں کھلی. اس ٹیسٹ کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر زیادہ چانسز یہ اس چیز کے ہیں کہ دل کی تکلیف نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ شور ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ٹیسٹ صحیح ہے. تو اگر سی ٹی اینجیوگرافی آپ کی ہو گئی ہے اور وہ نارمل نکلتی ہے، یا اس میں بہت ہی معمولی سی چینجز آتی ہے، تبھی اس کو نارملی کہیں گے. تو اگر وہ نارمل نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی تکلیف رول آؤٹ ہو گئی. لیکن اگر اس کے اندر سگنیفیکنٹ خرابی نکلتی ہے تو پھر چونکہ اس ٹیسٹ کے اندر وہ اینجیو پلاسٹی کرنے کی آپشن نہیں، پھر موسٹ پرابلی آپ کے ڈاکٹر بتائیں گے کہ آپ فردر جائیں، جو پراپر اینجیوگرافی ہے اس کے اوپر جائیں. تو یہ ہے سی ٹی اینجیوگرافی. سی ٹی اینجیوگرافی کے اوپر ہی ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کیلشیم سکور. وہ بلکہ وہ کنٹراسٹ انجیکٹ کرنے کے بغیر ہی پتہ چل جاتا ہے. آپ کی جو دل کی نالیاں ہیں، کورونری آرٹریز ہیں، اس کے اندر کیلشیم کی مقدار میئر کی جاتی ہے. اگر وہ کیلشیم سکور آپ کا 0 ہے تو پھر بہت ہی کم چانسز ہیں کہ آپ کو دل کی تکلیف ہوگی. اگر وہ کیلشیم سکور زیادہ ہے تو پھر جیسے جیسے اس کا سکور زیادہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے چانسز ہو جائیں گے کہ دل کی تکلیف ہے. تو یہ دوسرا ٹیسٹ ہو گیا. پہلے میں نے بتایا تھا ای سی جی کے بعد ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ، اب میں نے بتایا ہے جو سی ٹی اینجیوگرافی. سی ٹی اینجیوگرافی ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کے اندر رسک فیکٹرز تو ہیں، یعنی وجہ تو ہے شاید دل کی تکلیف ہو لیکن علامات نہیں، لگتا نہیں کہ دل کی تکلیف ہے، تو رول آؤٹ کرنے کے لیے. تیسرا ایک ٹیسٹ ہے تھیلیم اسکین. تھیلیم کیا ہے؟ تھیلیم کا ٹیسٹ بھی تقریباً ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کے ہی پرنسپل کے اوپر ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں یہ فیسلٹی موجود ہو، یہ ہر جگہ نہیں ہوتی چونکہ اس کے اندر وہ ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس یوز ہوتے ہیں. وہ کچھ گورنمنٹ سے منظور شدہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں یہ ہوتا ہے، تو وہاں آپ جائیں گے، وہ آپ کو ڈاکٹر ہی آپ کو ایڈوائز کرے گا، آپ خود سے نہیں جا کے کرا سکتے تھیلیم کے ٹیسٹ. تو وہ آپ کا کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو ایکسرسائز ہی کرائیں گے
جس طرح سے وہ ٹریڈ مل کی تھی ایکسرسائز جو تھیلی میں عام طور پہ وہ ارگو میٹر استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے یہ ایکسرسائز سائیکل یہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی جم میں ہوتی ہے، تو اس طرح کی مشین پہ چڑھا کے پہلے آپ کی ای سی جی ہوئے گی، پھر آپ کو ایکسرسائز کرنے کا کہا جائے گا. جب آپ ایکسرسائز کی پیک پہ ہوں گے تو پھر آپ کو ایک ٹیکہ لگے گا. پھر ٹیکہ لگانے کے بعد آپ کا ساتھ والے کمرے میں ایک خاص کیمرہ ہوتا ہے جو شعاؤں کو پک کرتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ دل کے میں کوئی ایسا حصہ تو نہیں جس میں خون کی سرکولیشن نہیں گئی. وہ چونکہ وہ ٹیکہ جو ہوتا ہے وہ خون کے ذریعے دل کی نالی میں جانا چاہیے، اگر وہ نہیں پہنچا دل کے کسی خاص حصے میں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حصے کی خون کی نالی بند ہے. اور پھر کئی دفعہ وہ ٹیسٹ ادھری 10-15 منٹ کے بعد پھر وہ امیج لیتے ہیں کہ وہ جو شروع میں جہاں ڈیفیکٹ آیا تھا جو اب وہ دوبارہ آ گیا کہ نہیں. اس کے اوپر پھر ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتا ہے، یا تو یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو دل کی تکلیف سرے سے ہے ہی نہیں، یا بتائے گا کہ خون کی نالی تنگ ہے لیکن ابھی اٹیک نہیں ہوا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر پتہ چل گیا تو پھر اس کو کھولنے کا کوئی انتظام کیا جائے گا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تھیلیم اسکین پہ یہ پتہ چلے کہ آپ کو کسی زمانے میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ نالی مشکل بند ہو چکی ہے، اب اس کو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے تیسرا ٹیسٹ. یہ 3 ٹیسٹ ہیں جو کہ عام طور پہ اسکریننگ کے لیے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ٹراپ آئی ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جب ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو. جب ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تو پھر آپ کا وہ ٹراپ آئی ہمیشہ نگیٹو نکلے گا. پراپر انجیوگرافی جو کہ پراپر فائنل کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے وہ تب کرایا جاتا ہے جب کوئی علامات سجیسٹ کریں کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے. تو یہ ہے چند ایک بیسک ٹیسٹ. ایم شور کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو آپ اس کو شاید وہ آپ کو اور بھی کچھ مزید ٹیسٹ بتائیں، تو لیکن یہ ہے کہ بنیادی جو ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں. میں 1-2 فکروں میں ریپیٹ کروں گا. پہلے تو آپ کا رسک فیکٹر دیکھا جائے گا کتنا ہے، آپ کی بلڈ شوگر چیک ہوگی، کولیسٹرول چیک ہوگا، بلڈ پریشر چیک ہوگا، فیملی ہسٹری لی جائے گی، اور اس کے بعد اگر شک ہے تو پھر آپ کا ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ یا سی ٹی انجیوگرافی یا تھیلیم اسکین، ان میں سے کوئی ایک ٹیسٹ کیا جائے گا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دل کی تکلیف ہے کہ نہیں. یہ سارا کچھ کرنے کی کیا وجہ ہے کہ تاکہ آپ کو اگر دل کی تکلیف ہے تو پتہ چل جائے اس سے پہلے کہ ہارٹ اٹیک ہو. ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کئی دفعہ پہلے اٹیک میں ہی دل کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، پہلے ہی اٹیک میں کئی دفعہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس لیے پہلے اٹیک سے پہلے کچھ کرنا بہت ضروری ہے. تو تبھی ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے. وہ جو سارے فیکٹر جو دل کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں وہ اگر آپ کو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہی چاہیے. آپ کو علامات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے تو نہیں، تو یہ سارے ٹیسٹ ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہوگی. اگر آپ کو رسک فیکٹر ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیے اور یہ ڈسکس کیجئے کہ میں یہ ٹیسٹ کرا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے دل کی تکلیف تو نہیں، تو وہ آپ کی مدد کریں گے. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے. فوری طور پہ ان قریب ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. تھینک یو.